بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم حسین ہو رہا ہے ہندوستان میں، اور علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ اس کے مہمان خاص، اور خطاب آخر میں کرنا تھا، اور پہلے کے خطابات اتنے طویل ہو گئے کہ وقت تنگ ہو گیا، اور 5 منٹ رہ گئے ان کے پاس کہ جی 5 منٹ میں بات کرنی ہے۔ وہ جو سوچ کر آئے ہوں گے کہ جو اجتہادی گفتگو کریں گے، اور بہت ہی، اور سیمینار کا موضوع تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اب ان کے پاس رہ گئے 5 منٹ، اور 5 منٹ میں وہ کیا بتائیں کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو جو ناظم محفل تھا، ناظم سیمینار تھا، جو بھی ناظم تھا، اس نے کہا کہ حضور وقت بہت تنگ ہے، 5 منٹ کی خطاب کی گنجائش رہ گئی ہے۔ کہنے لگے جی 5 منٹ بھی زیادہ ہیں، میں صرف جاؤں گا اور 1 لمحے میں کچھ کہہ کر آ جاؤں گا۔ تو نقن صاحب گئے مائک پر اور کہا کہ جی کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اس عنوان پر میرا ایک جملہ ہی کافی ہے۔ کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ تو بعض اوقات لمبی گفتگو، طویل خطاب، اسے خلاصہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ جو قرآن کا خلاصہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اسے سورہ والعصر کہا جاتا ہے۔ میری تمہید یہاں مکمل ہوئی، اب ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ ممکن ہے یہ بچہ آواز دے کر کہے ترجمہ کیجئے، یہ تو عصر تو قرآن کا لفظ ہے، اپنی زبان میں بات کریں نا، آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا۔ بعض اوقات ترجمہ ہمارے ہاں جلدی میں ہوتا ہے، بڑی ضرورت ہے احتیاط کی، تو مجھے کام ہے آگے چل کے، اس لیے میں ابھی ترجمہ نہیں کر رہا، اور ترجمے میں جلدی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کتنی مشہور حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عجلت میں کیا جاتا ہے، جلدی کیا جاتا ہے، اور سامنے کی حدیثیں ہیں، اور وہ بات کہی نہیں رہے سرکار جو ترجمے میں کہی جا رہی ہے۔ مثلا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ترجمہ غلط ہے۔ سرکار نے کب فرمایا ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ترجمہ ٹھیک کریں نا، بہت سامنے کی عربی ہے، سادی زبان میں نبی نے بات کی ہے۔ حضرت فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا صحیح ہے؟ سامنے کی عربی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں۔ توجہ ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ترجمہ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں؟ پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھ سے پوچھ لو۔ یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے۔ علی یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، علی کہہ رہے ہیں پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا، جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا۔ عزیزان گرامی، جس نے بھی علی سے پوچھا ہے وہ آج بھی زندہ ہے، کبھی مالک اشتر کے نام سے، کبھی ابن عباس کے نام سے، کبھی سلمان فارسی کے نام سے۔ یہ حیات بانٹنے والے لوگ ہیں، یہ زندگی دینے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے ہی تو بتایا ہے کہ موت کا مطلب کیا ہے اور زندگی کا مفہوم کیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، علی کا فرمان سنیں گے، فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے۔ ضروری نہیں ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو وہ زندہ ہو، جس کا ضمیر مر گیا وہ زندہ کہاں ہے؟ جس کی سوچ مردہ ہو اس کا بدن زندہ کہاں ہے؟ آپ نے غور فرمایا جب حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے، چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، کسی بت کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کھوا کاٹا، کسی کے گھٹنا کاٹا، پیر کاٹا،
اور سب کو تھوڑا تھوڑا سا توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. تو قرآن کہتا ہے کہ جب سب یہ لوگ لوٹ کر آئے, اس وقت تو کوئی نہیں تھا, تنہائی میں کیا حضرت ابراہیم نے کام, سب کے سامنے نہیں کیا. لیکن جب یہ لوٹ کر آئے تو سب نے دیکھا کہ بت خانے میں تو یہ حالت ہے اور سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. تو بے ساختہ سب نے کہا قال فتن یقال لہ ابراہیم, قالوا فتن یقال لہ ابراہیم, کہنے لگے ایک جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال کی تھی. تو سارے دشمنوں نے کہا ایک جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. تو بس معلوم ہو گیا نا کہ جوانی کا تعلق عمر سے نہیں ہے, کردار سے ہے, فکر سے ہے, سوچ سے ہے. جس کی فکر اونچی ہوگی چاہے وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور 105 سال کا ہو, کانپتا ہوا ہاتھ بھی ہو تو وہ شخص جوان نظر آئے گا. تو مفاہیم کو سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے. دقت فرمائی آپ نے. مثلا قرآن کی ایک بہت مشہور آیت, میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف بھی کھا رہا ہوں اور اپنی بات کو اور روشن بھی کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی ایک بہت مشہور آیت, یا ایھا الذین آمنوا, سورہ عمران, آل عمران, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, سب نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جھگڑا نہ کرو, تفرقے میں مت پڑو. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی کہ جھگڑے میں مت پڑو؟ اگر باطل ہیں تو ہم ان سے کیوں نہ لڑیں؟ بھائی ذاتی طور پر اتحاد اچھا نہیں ہے اور ذاتی طور پر اختلاف برا نہیں ہے. بھائی اتحاد ہونا چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے, کیا بات ہوئی اتحاد ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ وہ کیوں ہے جو اس اتحاد کو اچھا بنائے گا؟ اگر کیوں کا جواب اچھا ہے تو اتحاد اچھا ہے, اور اگر کیوں کا جواب اچھا نہیں ہے تو اتحاد کا کوئی مطلب نہیں ہے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اختلاف برا ہے اگر اس کی وجہ بری ہو. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اختلاف میں مت پڑو, تفرقے میں نہ پڑو. ساری دنیا کے ظالم جمع ہو کر آ جائیں تو کیا ہم ان سے اتفاق کر لیں؟ ساری دنیا کے مظلوم اگر تنہا ہو جائیں تو کیا ہم ان کے ساتھ اتفاق نہ کریں؟ وجہ بتائیں نا, کیوں اتفاق, کیوں اختلاف؟ مکے کے سارے مشرک جمع ہو کر آ گئے تھے, اتنے متحد ہو گئے آئے تھے نبی کو مارنے کے لیے کہ اس جنگ کا نام ہی جنگ احزاب ہے. جی ساری حزبوں کے اندر, ساری پارٹیوں میں اتفاق ہو گیا تھا. کہہ دیں کہ جو نبی کے خلاف اتحاد ہوا وہ اچھا تھا. اتحاد تو ذاتی طور پر کوئی اچھا نہیں ہے, اختلاف تو کوئی ذاتی طور پر برا نہیں ہے. وجہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اتفاق ہو اور اختلاف ہو. اب قرآن کی اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو, اختلاف نہ کرو. نہیں, ترجمہ ہوگا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. نبی مولا سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے, مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے. مولا علی سے پوچھا تو مولا نے فرمایا قرآن. مولا علی سے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے, فرمایا قرآن. مولا نبی سے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے, فرمایا علی. او بھائی, میرے بھائیوں, رسی کم سے کم 2 ڈوروں کے بٹنے کو کہا جاتا ہے. آپ 14 ڈورے بھی بٹ سکتے ہیں. جی قرآن اور علی کو اگر جوڑیں گے تو یہ اللہ کی رسی بنے گی. جی نہ قرآن لڑنے کا موضوع, نہ علی کے نام پہ لڑائی اچھی.